ایک عام شہری کی آواز ہے یہ صرف ایک مسئلے کا بیان نہیں ہے، مطلب یہ ایک سماجی تشخیص ہے جو سردیاں آتے ہی تقریباً ہر گھر کی کہانی بن جاتا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ گیس کمپنی سردیوں کا آغاز ہوتے ہی ہمارا مائنڈ سیٹ کرنے پر لگ گئی ہے۔ مجھے یہ جملہ بہت دلچسپ لگا، مائنڈ سیٹ کرنا۔ یہ ایک بہت گہرا مشاہدہ ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سہولیات کی کمی کو ایک ناگہانی آفت کے طور پر نہیں بلکہ ایک منصوبے کے تحت ایک معمول کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے ہلکی بندش ہوتی ہے، پھر پورا دن گیس غائب، تاکہ لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے۔ یہ ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا بتدریج بگاڑ۔ بالکل، جب کوئی منفی تبدیلی آہستہ آہستہ لائی جاتی ہے تو اس کے خلاف شدید رد عمل کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ لوگ ہر نئے دن کی خرابی کو پچھلے دن کے مقابلے میں معمولی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ سال بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے دی گئی ہے، وہ تو اس نقطے کو اور بھی واضح کرتی ہے کہ جیسے صبح 7 بجے 2 گھنٹے کی غیر اعلانیہ اور پھر 3 گھنٹے کی شیڈیول لوڈ شیڈنگ، اس نے شہریوں کو چپ چاپ سہنے اور اپنے حق پر خاموش رہنے کا عادی بنا دیا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے یا محض نااہلی ہے جسے ہم حکمت عملی سمجھ بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک شعوری حکمت عملی نہ ہو، لیکن اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ جب ادارے بار بار ناکام ہوتے ہیں اور کوئی احتساب نہیں ہوتا تو شہریوں میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے نفسیات میں لرنڈ ہیلپلیسنس کہتے ہیں۔ سیکھی ہوئی بے بسی۔ جی، سیکھی ہوئی بے بسی۔ مطلب انسان یا معاشرہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس کی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ صرف گیس یا بجلی تک محدود نہیں ہے۔ ہم یہ رویہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں، سرکاری دفاتر میں رشوت کے کلچر میں، حتیٰ کہ اپنے ارد گرد گندگی کے ڈھیروں کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب شہری کو ہر طرف سے یہی پیغام ملے کہ اس کی آواز بے اثر ہے تو وہ خاموشی کو ہی اپنی بقا کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ بے بسی صرف سہولیات کی عدم موجودگی پر ہی نہیں ہے بلکہ ان کی غیر منصفانہ تقسیم پر بھی ہے۔ ہب ڈیم سے سپلائی کے باوجود پانی کی تقسیم غیر منصفانہ ہے اور وجہ کنیکشن کی چوری اور فروخت۔ غریب عوام 4000 روپے میں پانی خریدنے پر مجبور اور خاموش ہے۔ یہ جملہ 2 چیزیں واضح کرتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ریاست اپنی بنیادی ترین ذمہ داری یعنی پینے کے صاف پانی کی فراہمی اس میں ناکام ہو چکی ہے۔ جب پانی جیسی بنیادی ضرورت ایک جنس بن جائے، ایک کموڈٹی جسے بازار سے خریدنا پڑے، تو یہ سماجی معاہدہ کی مکمل ناکامی ہے۔ اور دوسرا وہ 4000 روپے کی رقم۔ جی بالکل، ایک ایسے خاندان کے لیے جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہو، یہ ایک بہت بڑا اضافی بوجھ ہے۔ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کے معیار اور وقار پر حملہ ہے۔ جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ اداروں پر تنقید نہیں تھی، غلطیاں ہماری بھی ہیں کہ لوگ 10 روپے کے لیے دکاندار سے سوال کرنے بیٹھ جائیں گے مگر چیئرمین سے سوال کرنے کے لیے اٹھتے نہیں۔ یہ چھوٹی سی لائن ہے لیکن اس میں ہماری اجتماعی نفسیات کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنی توانائی وہاں کیوں خرچ کرتے ہیں جہاں اثر کم ہوتا ہے اور وہاں خاموش رہتے ہیں جہاں اصل طاقت کا مرکز ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہی سیکھی ہوئی بے بسی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ دکاندار سے بحث کر کے وہ 10 روپے بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک فوری اور نظر آنے والا نتیجہ ہے، لیکن چیئرمین سے سوال کرنے کا نتیجہ غیر یقینی ہے۔ اس میں وقت لگے گا، محنت لگے گی اور شاید کوئی نتیجہ نہ بھی نکلے۔ اور طاقت کا عدم توازن بھی تو ہے۔ بالکل، دکاندار کے سامنے شہری ایک صارف کے طور پر خود کو طاقتور محسوس کرتا ہے، لیکن منتخب نمائندے کے سامنے وہ خود کو کمزور اور بے بس سمجھتا ہے۔ حالانکہ جمہوریت میں اصل طاقت تو شہری کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن کیا اس میں ایک طرح کی سہولت پسندی بھی شامل نہیں؟ مطلب دکاندار سے بحث کرنا آسان ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں۔ چیئرمین سے فنڈز کا حساب مانگنے میں وقت، محنت اور شاید کچھ سماجی یا سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہوں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یقیناً سہولت پسندی بھی ایک عنصر ہے۔ شہری ذمہ داری ایک محنت طلب کام ہے۔ اس کے لیے معلومات حاصل کرنا پڑتی ہیں، منظم ہونا پڑتا ہے اور پھر آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے مقابلے میں خاموش رہنا اور حالات سے سمجھوتا کر لینا وہ زیادہ آسان راستہ ہے۔ تو یہ صرف بے بسی نہیں بلکہ بے بسی اور سہولت پسندی کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے جو ہمیں بڑے اور نظامی مسائل پر سوال اٹھانے سے روکتا ہے۔
اور جب یہ سوالات نہیں اٹھائے جاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شہری یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے یوسی کا فنڈ کہاں جا رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کون لگا رہا ہے۔ اس خاموشی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نمائندے خود کو جواب دہی سے آزاد سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ترجیحات بھی اسی حساب سے طے کرتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے۔ گٹر کا ڈھکن لگانا یا گلی کی ایک نالی پکی کرنا ایسا کام ہے جو فوری طور پر نظر آتا ہے، اور جس سے چند ووٹ پکے کیے جا سکتے ہیں۔ جی، اسے بصری ترقی یا ویزیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس پانی کی نئی لائنیں بچھانا یا سیوریج کے پورے نظام کو ٹھیک کرنا ایک مہنگا، وقت طلب اور زمین کے نیچے ہونے والا کام ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو سیاسی طور پر ایک نمائندے کے لیے 10 گلیوں میں گٹر کے ڈھکن لگانا ایک نئے واٹر سپلائی سسٹم پر کام شروع کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ ایک پورا شیطانی چکر ہے، ایک وشس سائیکل ہے۔ عوام سوال نہیں کرتے کیونکہ انہیں نظام پر بھروسہ نہیں اور وہ خود کو بے بس سمجھتے ہیں، اور چونکہ عوام سوال نہیں کرتے اس لیے نمائندے جواب دہ نہیں ہوتے اور وہ اپنی ترجیحات عوامی بھلائی کے بجائے سیاسی فائدے پر رکھتے ہیں، جس سے نظام مزید خراب ہوتا ہے اور عوام کا بھروسہ اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ یہ شہری بے حسی اور سیاسی عدم احتساب کا ایک ایسا چکر ہے جو ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ صرف خدمات کی فراہمی کا نہیں بلکہ گورننس کے پورے ڈھانچے کا ہے، شفافیت کی کمی کا ہے، اور سب سے بڑھ کر شہری اور ریاست کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتے کا ہے۔ اس ساری مایوس کن تصویر کشی کے بعد اتحاد ٹاؤن UC2 کے اس فیس بک پیج کے تمام لوگوں سے درخواست ہے اس پیغام کو پھیلائیں، شیئر کریں تاکہ آواز دور تک جائے، اور شاید شرم آ جائے۔ جی، اور شاید شرم آ جائے۔ اس ایک جملے میں کتنی بے بسی ہے اور کتنی امید۔ یہ جدید دور میں شہری احتجاج کی ایک نئی شکل ہے، جب روایتی راستے جیسے منتخب نمائندوں کے دفتر جانا، درخواستیں دینا یا سڑکوں پر احتجاج کرنا مشکل یا غیر مؤثر لگتے ہیں تو سوشل میڈیا ایک متبادل پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہاں مقصد صرف مسئلہ بتانا نہیں ہوتا بلکہ ایک بیانیہ تشکیل دینا اور عوامی دباؤ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ شیئر کریں کی اپیل دراصل انفرادی شکایت کو اجتماعی آواز میں بدلنے کی کوشش ہے۔ لیکن اس جملے شاید شرم آ جائے پر اگر ہم رک کے سوچیں تو یہ ہمارے سیاسی نظام کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم قانون، حق اور ذمہ داری کی بنیاد پر تبدیلی کی امید چھوڑ کر اخلاقیات اور شرم جیسی چیزوں پر انحصار کرنے لگے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ جب کوئی نظام اپنے شہریوں کو ان کے حقوق فراہم کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو شہری اس نظام سے مایوس ہو کر غیر رسمی طریقوں کا سہارا لیتے ہیں۔ شرم دلانا ایک ایسا ہی غیر رسمی طریقہ ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قانون اور ضابطے بے اثر ہو چکے ہیں، اس لیے اب سماجی دباؤ اور ساخت کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک کمزور حکمت عملی ہے، لیکن جب باقی تمام راستے بند محسوس ہوں تو لوگ اسی کا سہارا لیتے ہیں، اس امید پر کہ شاید عوامی سطح پر تضحیک کا خوف ذمہ داران کو کچھ کرنے پر مجبور کر دے۔ جی، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر اٹھائی جانے والی یہ آوازیں، یہ ہزاروں شیئرز حقیقی دنیا میں کوئی ٹھوس تبدیلی لا پاتے ہیں، یا یہ صرف ایک وقتی بھڑاس نکالنے کا ذریعہ بن کر رہ جاتا ہے جسے کلکٹیوزم کہتے ہیں، جہاں لوگ ایک کلک کر کے محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ اس پر دونوں طرح کی آرا موجود ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات درست ہے کہ بہت سی آن لائن مہمات وقتی شور سے آگے نہیں بڑھ پاتی، لیکن دوسری طرف ایسی بھی کئی مثالیں ہیں جہاں سوشل میڈیا پر اٹھنے والی آواز نے مرکزی دھارے کے میڈیا کو متوجہ کیا اور حکام کو ایکشن لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کی طاقت عوامی شعور بیدار کرنے میں ہے، ایک مسئلے کو ایجنڈے پر لانے میں ہے۔ یہ تبدیلی کا پہلا قدم ہو سکتا ہے، لیکن یہ آخری قدم نہیں ہے۔ اصل تبدیلی تبھی آتی ہے جب آن لائن دباؤ آف لائن یعنی زمینی سطح پر بھی منظم عمل کی شکل اختیار کرے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو بلدیہ ٹاؤن کی ایک صرف گیس، پانی یا گٹر کے ڈھکنوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک شہری کے بے بس ہونے، پھر اپنی اور اپنے جیسے دوسرے شہریوں کی بے حسی پر غور کرنے، اور آخر میں ڈیجیٹل دور کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ایک مدھم سی امید جلانے کی کہانی ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا۔
یہ پوسٹ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی شہریوں کو نہ صرف مالی اور جسمانی طور پر متاثر کرتی ہے بلکہ انہیں نفسیاتی طور پر بھی بے اختیار محسوس کراتی ہے۔ یہ انہیں ایک ایسے نظام کا حصہ بنا دیتی ہے جہاں وہ خود کو محض متاثرین یعنی وکٹم سمجھتے ہیں، فعال شہری یا ایکٹیو سٹیزنز نہیں۔ لیکن جو آواز اٹھانے کی اپیل کرتا ہے وہ اس امید کی بھی عکاسی ہے کہ اگر لوگ انفرادی مایوسی کے خول سے نکل کر اجتماعی آواز بنے تو شاید کچھ تبدیلی کی کوئی صورت نکل آئے۔ ہم کو شرم دلانے کی بات کرتی ہے، لیکن سننے والوں کے لیے سوچنے کا نقطہ یہ ہے کہ آن لائن ظاہر کیا جانے والا عوامی غصہ اور مایوسی زمین پر حقیقی تبدیلی میں کیسے بدل سکتی ہے؟ ایک فیس بک پوسٹ کو شیئر کرنے اور گلی میں نکل کر اپنے منتخب نمائندے سے فنڈز کا حساب مانگنے کے درمیان جو فاصلہ ہے